قرآن کریم نے عجیب عجیب انداز کے اندر اپنی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کی وحدانیت کو۔ توجہ میری طرف، فرمایا یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، زبانیں خاموش نہ رہیں۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اولاد آدم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ گرامی قدر احباب، عربی میں رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو۔ ماں تربیت کرتی ہے بیٹی کی، باپ تربیت کرتا ہے بیٹے کی، پیر تربیت کرتا ہے مرید کی، استاد تربیت کرتا ہے شاگرد کی۔ میں نے گزارش کی میرا اللہ ہمارا رب ہے کون؟ فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا۔ مولوی جی تو ایک ناپاک پانی کا قطرہ تھا، ملک صاحب تو ایک ایسے پانی سے بنا اگر وہ کپڑے پہ لگ جائے کپڑا پلید، جسم سے باہر آ جائے، خاص حالت کے اندر غسل واجب۔ اب ذرا کاریگر کی کاریگری دیکھ۔ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ توجہ، انسان تو ایک ناپاک پانی کی بوند تھا، میں نے اسے خون بنایا، خون تھا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت تھا، میں نے ہڈیاں جوڑی، ہڈیاں تھا تو، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر میں نے گوشت اور پوست کی چادر چڑھا دی۔ ماں نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، سب کہتے ہیں پتہ نہیں بچہ زندہ ہے یا مردہ، اگے تھردہ کوئی نہیں، حرکت نہیں کرے دا، واٹ نہیں دے دا۔ جاؤ لیڈی ڈاکٹر کے پاس، جاؤ کسی اچھی دائی کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، میں نے اس کے اندر پیاری پیاری روح پھونک دی۔ اب ماشاءاللہ وہ حرکت کرنے لگیا، جو مقدر تھا ماں کے پیٹ کے اندر رہا۔ توجہ میری طرف ذرا، جب آیا گود کے اندر، اب اللہ فرماتے میرا بندہ ذرا دیکھ تو صحیح، فتبارک اللہ احسن الخالقین، ہے کوئی گندے قطرے پہ ایسی پیاری شکل بنانے والا؟ بولو کون؟ اور اونچا کون ہے ناپاک قطرے پر انسان کی پیاری شکل بنانے والا؟ اب ماشاءاللہ امی کی گود کے اندر ہے بچہ، پیاری پیاری آنکھیں ٹیمک ٹیمک ہے جی، منہ کھولتا ہے بند کرتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے میرا اللہ۔ ماں کے پیٹ میں تھا، ناف سے غذا ملی، پیدا ہوا، دائی امی نے نعرہ کاٹ دیا، کھانے کا راستہ بند، دنیا کی کوئی چیز میرے مزاج کے موافق نہیں، گندم میں نہیں کھا سکتا، چاول میں نہیں چبا سکتا، مرچ میں استعمال نہیں کر سکتا، نمک میں نہیں کھا سکتا، میرا نظام انہضام کمزور۔ فرمایا فکر نہ کر، اماں کے سینے کے اندر دودھ کی نہریں جاری کر دوں گا، ضرورت کے مطابق میٹھا، ذرا قرآن کو سنو، ضرورت کے مطابق گرم، ضرورت کے مطابق ٹھنڈا۔ ہو گئے 2 سال، اللہ فرماتے ماشاءاللہ اب مولوی جی کھانے کے قابل ہو گئے، چھوڑ دو ماں کا دودھ حرام، خان صاحب دودھ حرام ماں کا۔ بیٹھا ایک دن، دل میں خیالات ہے یا اللہ
بچہ تھا دودھ پیتا تھا، اب بڑا ہو گیا ماں کا دودھ حرام، لیکن دل تو دل ہے، دل چاہتا ہے میں دودھ پیوں۔ اوپر سے آواز آتی ہے فکر نہ کر، ان لکم فی الانعام لعبرہ، سامنے دیکھ بھینس جا رہی ہے، منہ کالا، سینگ کالے، چمڑا کالا، ند کالا، سارا وجود کالا۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ، تو میرا کام کر میں تیرا کام کروں۔ جاتی ہے مشکید خالی دودھ کے، جب واپس آتی ہے مشکید دودھ کے بھرے ہوئے ہے۔ یا اللہ یہ دودھ ہے کہاں؟ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم۔ توجہ، ادھر گوبر کا خزانہ، ادھر خون کا خزانہ۔ گوبر کو اجازت نہیں بدبودار کرے، کہیں میرا بندہ ناک نہ چڑھائے، خون کو اجازت نہیں لال کرے، میرا بندہ نفرت نہ کرے۔ من بین فرث و دمن ودمن لبنا خالصا، میں نے تجھے خالص دودھ دیا، اگر بال ملا تیرا ملا، خس و خاشاک ملے تیرے ملے، پاؤڈر شاؤڈر رلائے تو تائیں رلائے، پانی ملایا تو تو نے ملایا۔ لبنا خالصا سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار۔ فرمائے میں نے یہ سارے تیرے لیے انتظام کیے، کھیتیاں سب سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ فرماتے سب کچھ تیرا، ذرا ابھی میں نے ابھی قرآن پڑھنا ہے، سب کچھ تیرا، مکھن تو کھا، اللہ نے ایک دن ایک تولے جتنی کبھی نہیں کھایا، دودھ تو پی، اللہ کے فرشتوں نے کبھی ایک گھونٹ نہیں پیا، یہ کیلے سنترے میٹھے آم، اللہ فرماتے سب کچھ تیرا۔ توجہ فرمانا، یہ اناج، تربوز، خربوزہ، میٹھے انگور، سیب، سب کچھ تیرے۔ ساری سورت بقرہ کا سر ایک فقیر بدنا دے گئی وہ جے لیو جی گال کری جنا آدھے حضرت صاحبہ منہ اچ پانی نہ آگے اور انہیں چیزیں دا نا چاہتے منہ اچ پانی آدھا بے کوئی نہ۔ اللہ فرماتے سب کچھ تیرا، بس میرا ایک ہی مطالبہ ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، میرے ساتھ کسی کو بھائیوال اور شریک نہ کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عقیدہ توحید، عقیدہ توحید۔ پر میں سب کچھ تیرا ہے، بس میرا ایک مطالبہ ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تیرا مالک میں ہوں، کسی اور کو نہ سمجھنا۔